اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے گا اور اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم جنس پرستی کسے کہا جاتا ہے، ہم جنس پرستی کو کس قوم نے شروع کیا اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب دیا اور اسے کس طرح تباہ و برباد کیا، اور ہمارے ملک میں کون سی طاقتیں ہیں، کون سی تنظیم ہیں جو ہم جنس پرستی کو عام کرنا چاہ رہی ہے، اور اس تمام صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کسے کہتے ہیں۔ ہم جنس پرستی کا مطلب یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کریں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کریں اور اپنی خواہشات نفسی کو مکمل کریں، پورا کریں، اسے ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ابتدا کس طرح ہوئی، کہاں سے ہوئی، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نبی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہی یہ نبی ہیں۔ اردن کا ایک علاقہ تھا جہاں پر سدوم نام کی ایک قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ان کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ تو ایک دن ہوا یوں کہ سدوم قوم کے مردوں کے پاس شیطان جو ہے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی شکل میں آیا، اور شیطان نے ان مردوں کو اپنی طرف مائل کر کے بدکاری کی طرف جو ہے ابھارا، اور وہ اس کام میں کامیاب ہو گیا، اور یہاں سے سدوم قوم کے جو مرد تھے انہیں بدکاری کی عادت پڑ گئی، اور یہ بیماری جو تھی، بدکاری کی جو عادت تھی، یہ پوری قوم میں پھیل گئی۔ وہاں پر مرد مردوں کے ساتھ ہی بدفعلی کرنے لگے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت دفعہ سمجھایا، بتایا کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ تو پھر ایک دن ہوا یہ کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ انسانی صورت میں، نوجوان لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے آئے۔ اب یہ بات نہ تو حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ تھی کہ یہ فرشتے ہیں، اور نہ ہی ان کے قوم کے لوگوں کو پتہ تھی۔ تو اب جب یہ بات قوم کے اندر پھیلی کہ کچھ نوجوان لڑکے لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی بدکاری کا ارادہ کیا، اور اس ارادے کے تحت وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کودنا شروع ہو گئے۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا تو وہ فکر مند ہوئے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آپ نہ گھبرائیے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہم انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے ہیں، یہ آپ کی جو قوم کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ قوم جو ہے حد سے تجاوز کر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کل صبح اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے گا، لہٰذا صبح ہونے سے پہلے آپ اپنے اہل خانہ کو اور جو مومنین آپ کے ساتھ ہیں انہیں لے کر اس بستی سے، اس علاقے سے دور چلے جائیے گا، اور سب کو یہ بتا دیجیے گا کہ جب عذاب شروع ہو جائے تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو اور مومنین کو جمع کیا، انہیں بتایا کہ ہم نے اس طرح سے اب نکلنا ہے، ہجرت کرنی ہے، اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ پھر وہاں سے وہ ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی تھی وائلہ، جس کا نام وائلہ تھا، یہ منافقہ تھی اور یہ اپنی قوم سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو جب عذاب شروع ہوا تو عذاب کی کیفیت یہ تھی کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے پتھر برسائے، اور ہر پتھر کے اوپر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جس کے اوپر وہ پتھر گرنا ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے پتھروں کی بارش آسمان سے ہونا شروع ہو گئی۔ تو جب یہ عذاب شروع ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وائلہ، اس نے جب عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس نے کہا ہائے رے میری قوم، تو ایک بہت بڑا سا پتھر آ کر اسے بھی لگا اور وہ بھی وہاں پر ہلاک ہو گئی۔ تو ہم جنس پرستی کی ابتدا جو ہے اس قوم سے ہوئی، اور اس قوم کو قوم لوط کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے، یہ گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب ہمارے ملک پاکستان میں بھی جو ہے ہم جنس پرستی کو عام کروانے کے لیے جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے LGBT،
یہ مغرب کے اندر ایک تنظیم ہے، یہ ہم جنس پرستوں کی ایک تنظیم ہے، اور یہ ہم جنس پرستوں کو جو ہے تحفظ دیتی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس کا مشن یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم جنس پرستی کو جو ہے لیگلائز کر دیا جائے، اسے عام کر دیا جائے، اور اس مقصد میں یہ لوگ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ مغرب کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ طور پر قانون بن چکا ہے، اور وہاں پر مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور باقاعدہ شادیاں ہو رہی ہیں وہاں پر۔ تو اب ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اسلامی ممالک ہیں، اور اسلامی ممالک میں جو سب سے سر فہرست جو ملک ہے وہ ہمارا ملک پاکستان ہے، کیونکہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ دنیا کا واحد وہ اسلامی ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا۔ تو یہ ویسے ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان اسلامی ممالک میں سر فہرست ہے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو عام کر کے فحاشی کو پھیلا دیا جائے۔ جب قوم میں فحاشی عریانی عام ہو جائے گی تو نہ ان سے جنگ کرنی پڑے گی، نہ کچھ کرنی پڑے گی، خود ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اسی مقصد کے حصول کے لیے LGBT جو تنظیم ہے، اس کے کارندے پاکستان میں باقاعدہ موجود ہیں، وہ اس مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم جنس پرستی کو عام کرنے کے لیے حکومتی سطح پر قانونی طور پر باقاعدہ اسے ہم جنس پرستی کو لیگلائز کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسے عام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک قانون بھی ہمارے سینیٹ سے پاس ہو چکا ہے، جو کہ 2018 میں پاس ہوا تھا، جسے ٹرانسجنڈر بل کہا جا رہا ہے۔ اور یہ قانون سیاسی جماعتوں نے بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ خاموشی سے سینیٹ کے دروازوں کو بند کر کے اس طرح سے پاس کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا، اور 4 سال گزر گئے، آج 2022 چل رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلا، بڑے بڑے لوگوں کو معلوم نہیں چلا۔ اب اچانک سے 2022 میں کسی طرح سے یہ بات لیک ہوئی اور سینیٹ سے باہر نکلی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں اس ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے بحث و مباحثے چل رہے ہیں، اور جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اس کے حامی ہیں، اس کے سپورٹر ہیں، اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، دونوں طرف کے لوگ موجود ہیں۔ تو ہم ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ یقین مانیے کہ ہمارے ملک میں ہم جنس پرستی ہوتی ہے، خاموشی سے ڈھکے چھپے انداز میں ہو رہی ہے، سب جانتے ہیں ہمارے ملک میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں ہماری قوم میں ایسے گناہ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جو شاید پچھلی قوموں نے بھی نہ کیے ہوں، اور ہم جو ہے اللہ کے عذاب سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ یہ صرف حضور کی ذات کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ یقین مانیے کہ ہماری قوم میں ہمارے ملک میں ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کب کا عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیا ہوتا۔ یہ صرف حضور کا صدقہ ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی نہیں سدھر رہے، ہماری قوم پھر بھی جو ہے ہوش کے ناخن نہیں لے رہی۔ تو ہمارے ملک میں جو ہے ہم جنس پرستی کو عام کرنے کے لیے باقاعدہ اس بل کو جو ہے پاس کیا گیا، اور اس طرح کے نہ جانے اور کتنے بل تیار ہوں گے جو آئندہ جو پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اب اس سلسلے میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بل کو روکنے کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم جتنا اختیار رکھتے ہیں، جتنی استطاعت و طاقت رکھتے ہیں، ہمیں اس کا استعمال کر کے اس بل کو ختم کروانے، اس کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دین اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو اسے زبان سے اسے روکو، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے مجبور ہو تو اس کو دل میں تو کم سے کم برا جانو۔ لیکن ابھی ہم آخری والی سٹیج پہ نہیں ہیں، ہم ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے بھی اس فعل کو، اس بدکاری کو روکنے کی طاقت ابھی ہمارے اندر موجود ہے۔ تو آپ اس ٹرانسجنڈر بل کے خلاف آواز اٹھائیے، سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ پوسٹیں کیجیے، اس بل کے خلاف جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریے، تاکہ اس کی وجہ سے حکومت کے اوپر
جو بغیرت اور بے ضمیر لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو سینیٹ اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ ہو اور وہ اس قانون کو ختم کریں اور آئندہ اس جیسے جتنے بھی ناپاک اور گندے قوانین وہ لانا چاہ رہے ہیں اس سے وہ باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قوم کو ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں عقل اور ہوش کے ناخن عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔